السلام علیکم، میں صالحہ خان۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ آپ کو اور ہم سب کو کامل ایمان والا بنائے، آپ سب کو خوش و آباد رکھے۔ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دین کی باتیں دل سے، جس کا میں نے نام دیا ہے، کیونکہ یہ دین کی جو باتیں ہیں میں دل سے کرتی ہوں۔ دل سے اس لیے کیونکہ ان ساری باتوں کو میں نے اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی ہے، اتارتی ہوں اور چاہتی ہوں یہی کہ جو میں اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ لا رہی ہوں، ویسے ہی بدلاؤ ہمارے ساتھ جتنے جڑے بھائی بہن ہیں وہ سب اپنی اپنی زندگی میں وہ سدھار لے کر کے آئیں۔ تو اس لیے جو سیکھ رہی ہوں وہی چاہتی ہوں کہ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں، وہی آپ لوگوں کو بھی سکھانے کی کوشش کروں۔ ہم سب پڑھے لکھے ہیں ماشاء اللہ، اور جتنے بھی لوگ ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، الحمدللہ سبھی لوگ کافی پڑھے لکھے ہوں گے۔ دین کی باتیں دل سے صرف ایک ٹائٹل نہیں ہے، اس کے ساتھ میری فیلنگز جڑی ہوئی ہے۔ آج کے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے خود سے محبت۔ خود سے محبت کے بارے میں اگر میں بات کروں تو کیا ہے خود سے محبت؟ کیا صرف اپنی ذات سے محبت کرنا اسے کہتے ہیں خود سے محبت، یا اللہ کی رضا کے لیے کسی سے محبت کرنا یہ ہے خود سے محبت؟ تو خود سے محبت کا آج جو میں نے ویڈیو بنانا سوچا تو میرے دل دماغ میں ایک ہی چیز آئی جو کہ میں نے کافی دنوں سے فیل کیا ہوا تھا۔ خود سے محبت جو لوگ کرتے ہیں وہ اپنی بڑائی، اپنی تعریف، صرف اور صرف اپنی تعریف، اپنی بڑائی، میرا گھر، میری گاڑی، میرے بچے، میری فیملی، میرا ہسبینڈ، میری وائف، اور کہیں بھی بیٹھیں، کہیں کسی بھی محفل میں جائیں تو سوچتے ہیں کہ لوگ صرف میری باتیں سنیں، میرے طرف اٹریکٹ ہوں، میری باتوں کو توجہ دیں۔ اپنی بڑائی کرنا، کہتے ہیں شیخی بگھاڑنا، اپنے پیسوں کا زوم دکھانا، ایٹیٹیوڈ دکھانا، تکبر، گھمنڈ، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ بھی محبت میں ہی شامل ہوتی ہے۔ کس محبت میں؟ جو انسان خود کی ذات سے محبت کرتا ہے، اور ویسی والی محبت جو صرف دکھاوا ہوتا ہے کہ آپ دکھا رہے ہیں، لوگ آپ کی بات کو سن رہے ہیں، اینڈ دین آپ نے ایک محفل جما رکھی ہے اپنے چاہنے والوں کی، اپنی تعریف کرنے والوں کی، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا بڑا بنا کر دکھایا ہے، اتنا زیادہ بڑا شو کیا ہے، اتنا شو آف کیا ہے، تو لوگ آپ کو توجہ سے سنتے ہیں، بس سنتے ہیں۔ یہی میں کہنا چاہتی ہوں، میرا مین بیسک پوائنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ صرف آپ کی باتوں کو لوگ سنتے ہیں تب تک جب تک آپ وہاں بیٹھے ہیں اور اپنی باتوں کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جو آپ کے ارد گرد جو آپ نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے وہ آپ سے ٹرو لو نہیں کرتے ہیں، وہ آپ سے ریئلی میں محبت نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے اٹھ کر جاتے ہی پیٹھ پیچھے وہ آپ کی برائیاں کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خود کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اللہ کی ذات سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اللہ کی محبت میں، اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ مجھے ایسے ایسے کام میں کروں، میرا اخلاق، میری زبان، میری عادتیں، میرا بیہیویئر ایسا ہو کہ لوگ ریئلی میں مجھ سے محبت کریں۔ آپ جتنے بھی لوگ میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کس ٹائپ کے ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں۔ کون ہے جو میری باتوں کو خود سے ریلیٹ کر رہا ہے؟ کون ہے جو یہ ریلیٹ کر رہا ہے کہ جب وہ کہیں جاتا ہے تو وہ صرف اپنی تعریف سننا چاہتا ہے،
چاہے وہ جھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ جب وہ کہیں بیٹھتا ہے تو چاہتا ہے کہ لوگ صرف میری باتوں کو سنیں، توجہ دیں، چاہے وہ بات کیسی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ دل سے سننے کو ریڈی ہو یا نہ ہو۔ تو دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ہم صرف واہ واہی جو ہیں وہ بٹوریں، وہ فالس جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، اور لوگوں کو اپنے طرف دکھاوا کر کے، اپنی بڑائی کر کے، اپنے پیسوں کا زوم دکھا کر کے اپنے آپ کو اپنے طرف لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے خود کی ذات سے محبت۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دل سے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، جو بیمار ہیں ان کو دیکھنے جانا، دیکھنے نہیں جا پا رہے ہیں تو کم سے کم ان کے فون کر کے ان کی خیریت لینا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کا خیال رکھنا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ اور اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ سوچیں ہمارا اسلام کتنا آسان ہے، کتنا زیادہ آسان ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے کتنا مشکل بنا کر رکھا ہے۔ اگر ہم یا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بنانا پڑے گا، ہمارے کردار کو، ہماری سوچ کو، ہمارے بیہیویئر کو، ہماری زبان کو اس طرح بنانا پڑے گا جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ ان کی ذات سے لوگ آج مرنے مٹنے کو تیار ہیں، ان کے نام پر۔ اور اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ بہت دینی ہے، بہت اسلام والا ہے، بہت ایمان والا ہے۔ بٹ کیا سچ میں وہ ایمان ہے؟ کیا سچ میں وہ اسلام ہے؟ نہیں۔ کون ہے جو میری بات سے ایگری کرتے ہیں؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیں۔ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر مرنے اور مٹ جانے کو اور جہاد کرنے کو ہی اسلام کہتے ہیں؟ کتنے ایسے مسلمان ہیں آج ہر انسان اپنے ہی گھر میں ذلیل اور رسوا ہو رہا ہے۔ آج ہر مسلمان گلی چوک چوراہے جگہ جگہ لوگوں کے ہاتھوں رسوا ہو رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو اتنے ہیچ نظر سے دیکھا جا رہا ہے، کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ مطلب وہ دعویٰ کرتے ہیں، ہم مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی سے بہت محبت کرتے ہیں، لیکن محبت کہاں ہے؟ صرف چیخنے چلانے میں، لڑنے کے لیے کھڑے ہو جانے میں نہیں۔ اپنے اعمال میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے آج ہمیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے۔ صرف ہم زبان سے مانتے ہیں رسول کو، صرف ہم زبان سے مانتے ہیں کہ ہمارے اللہ نے ہمارے لیے قرآن اتارا ہے۔ کیا کبھی کوشش کی ہے کہ اس قرآن میں جو اللہ نے دیا ہے ہمارے لیے میسج، اسی قرآن کی تفسیر کو پڑھ کر، اسی قرآن کو پڑھ کر نبی ہوں یا بڑے بڑے علماء ہوں یا صحابہ ہوں، انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس کے حساب سے گزارا ہے؟ کیا 1%، 0.001% بھی کیا وہ سارے اعمال ہماری زندگی میں شامل ہیں؟ کیا ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں وہ سارے اعمال کو شامل کیا ہے جس سے لوگ ہماری تعریف کریں، جس سے لوگ ہم سے محبت کریں؟ سوچنے والی بات ہے۔ شاید نہیں، شاید اتنا سوچنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے ہم لوگ سوچنا نہیں چاہتے ہیں، کرنا نہیں چاہتے ہیں، کیونکہ آج کی جو زندگی ہے وہ بھاگ دوڑ کی زندگی ہے، بہت بیزی لائف ہے، سب کی لائف بہت بیزی ہے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اگر ایمان کو تازہ رکھنا ہے، ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اللہ پر توقع کرنا ہے، اور آخرت کے لیے اگر زندگی کو گزارنی ہے تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اگر آپ سچ میں چاہتے ہیں، آپ ہوں یا ہم ہوں، اگر ہم سچ میں چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو کیسے ہم اپنے کردار کو ویسا بنا سکتے ہیں؟ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے سسرال کو ہو یا اپنے مائکے کو ہو،
جہنم بنا کر رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آج دیکھ لیں طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے، شادیاں چل نہیں پاتی ہیں، گھر میں بہو جب شادی کر کے لڑکیاں آتی ہیں کچھ دن گزرتا نہیں ہے کہ ساس سسر ان کو کھٹکنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ جب وہ ایک گھر میں پلتی ہیں، بڑھتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، کھیل کود ہر چیز کرتی ہیں، وہ ماں باپ تربیت کرنے کے لیے ان کی غلطی پر جب انہیں ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، جھٹکتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، تو وہ ان سے اس طریقے کا رویہ اختیار کبھی نہیں کرتی ہیں، کبھی نہیں۔ ان کے لیے وہی محبت، وہی شفقت رہتا ہے، لیکن وہی محبت اور وہی تربیت کرنے کے لیے اگر ساس سسر کچھ بول دیتے ہیں تو لڑکیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں۔ وہ شوہر کے کان کو بھر بھر کے گھر کا ماحول اس طریقے سے بگاڑ دیتی ہیں کہ اپنے ہی شوہر، جس کوکھ سے جنا انسان بیٹا، گھر میں پلا بڑھا، بچپن گزارا، بھائی بہنوں کے ساتھ کھیلا کودا، وہی انسان اپنے ہی ماں باپ کو غلط کہنے لگتا ہے، اپنے ہی بھائی بہن پر انگلی اٹھانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیا چند دن پہلے جو لڑکی آپ کی زندگی میں شامل ہوئی ہے وہ آپ سے زیادہ آپ کے ماں باپ کو جاننے لگی ہیں؟ آپ کے بھائی بہنوں کے طور طریقے کو، آپ کے بھائی بہن کی زندگی کو کیا آپ سے زیادہ جانتی ہیں؟ نہیں۔ یہیں پر ہے ایمان کی کمی۔ سوچیں خود کے اندر، ہم ہو، آپ ہو، میں بہت ساری عورتیں جو ہیں میری باتوں کو سن رہی ہوں گی، بہنیں ہیں، میری باتوں کو صرف ریلیٹ کریں، میری باتوں کا برا نہ مانیں، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے، ہر عورت آج کے ٹائم میں، ہر لڑکی جو ہے وہ انڈیویژول رہنا چاہتی ہیں، وہ سیلف سے مطلب خود سے پیار کرتی ہیں۔ مجھے میرے ٹائم پر سونا ہے، مجھے میرے ٹائم پر اٹھنا ہے، میرے حساب سے مجھے زندگی گزارنی ہے، چاہے اس کے لیے گھر کا ماحول خراب ہو، اپنے ساس سسر کے ساتھ بدسلوکی کرنا ہو، زبان درازی کرنی ہو، اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرنا ہو، فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ ٹھیک ویسے ہی مرد میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری عورتیں ہی خراب ہوتی ہیں، کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں، کچھ ساس ایسی ہوتی ہیں۔ کیا کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں، کیا لگتا ہے کب چینج ہوگا؟ کب چینج اپنے اندر آئے گا؟ کیا ہم اور آپ پوری زندگی صرف اور صرف دوسروں کے اوپر انگلی اٹھاتے رہیں گے؟ کیا تب چینج آئے گا؟ کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ چینج آئے گا کب؟ سدھار کیسے آئے گا؟ ہمارا ہی معاشرہ پورے زمانے میں اتنا کیوں بدنام ہے؟ مسلمان، چاہے وہ پڑھائی کے موضوع پہ ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے موضوع پہ ہو، چاہے وہ طلاق کے موضوع پہ ہو، ہر جگہ مسلمان آج بدنام ہو رہے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کبھی سوچا ہے اس بات کو؟ لڑکیاں مردت ہو رہی ہیں، لڑکے مردت ہو رہے ہیں، غیر مسلم لڑکیوں سے جا کر شادیاں کر رہے ہیں، لو جہاد کا نام دیا جا رہا ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچ و فکر کیا ہے ان چیزوں پہ؟ کبھی ایسا لگا ہے کہ آخر پہلے کے وقت میں بھی وہی قرآن تھا، آج کے وقت میں بھی وہی قرآن ہے، اس وقت کے ٹائم میں لوگوں نے قرآن کو پڑھ کے اپنی اپنی زندگی میں سدھار لایا، ایمان لے کر آئے، اور ایسا کامل ایمان کہ اپنے ایمان سے 1 انچ ڈگمگا نہیں سکتے تھے۔ جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا، ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان سے پوچھا کہ کیا اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کی مدد کروں، کیا آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے؟ تو اس وقت جب وہ آگ میں گرنے والے تھے، ان کا اتنا ایمان کامل تھا کہ انہوں نے ایک ہی الفاظ کہا، اللہ میرے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں؟ کیا سمجھنا چاہتے ہیں؟ کیا کبھی اس چیز کی کوشش کی ہے کہ آخر وہی قرآن کو پڑھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، فاطمہ رضی اللہ عنہ نے گزارا، اور ان لوگوں کو دنیا میں ہی اللہ نے بشارت دے دی کہ وہ جنتی عورتیں ہیں،
کیا کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کبھی یہ چیز نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیا قرآن کے اندر کوئی فالٹ ہے نعوذ باللہ، یا ہمارے اندر کمی ہے؟ اگر ہمارے اندر کمی ہے اور قرآن اس وقت بھی اول تھا، معذرت کے ساتھ، اس وقت بھی وہ صحیح پاک اور مقرر تھا اور ابھی بھی وہ صحیح پاک ہے، اس وقت بھی لوگ اس سے سیکھ لیتے تھے اور آج بھی لوگ سیکھ رہے ہیں اس سے، اور لوگ اپنے جن کو اس کی تفسیر کو سننا، سمجھنا، قرآن کے الفاظوں کو جاننا اور سمجھنے کے لیے جو کہتے ہیں کہ عقیدہ آنا، جن لوگوں نے قرآن کو اپنی زندگی میں اتارا، آپ ان کی زندگی جا کر دیکھیے، 360 ڈگری چینج ہو چکا ہے، 360 ڈگری چینج۔ آپ اور ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں اپنے اندر چینج؟ ہم صرف فالس لو کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں کہ ہم اپنا زوم دکھائیں گے پیسوں کا، ہم تکبر دکھائیں گے، ہم گھمنڈ دکھائیں گے، علم کا ہو، پیسوں کا ہو، رتبے کا ہو، تو ہی لوگ مجھ سے محبت کریں گے۔ ہم ٹرو لو کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے ہیں کہ ہمارا اخلاق اتنا بہترین ہو، ہماری زبان میں اتنا مٹھاس ہو کہ لوگ میری باتوں کو سننے کے لیے کھینچے چلے آئیں، جب جس محفل میں جا کر بیٹھیں تو لوگ چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیں صرف اور صرف آپ کی بات سننے کے لیے، جب آپ اس محفل سے رخصت ہوں تو لوگ آپ کو دعاؤں کے صدقے میں بھیجیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے خود کے اندر چینج لانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کو تھرو آؤٹ پڑھ کر سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے قرآن میں چیزوں کو بتا دیا ہے اور اللہ کے نبی نے اسے کر کر دکھا دیا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے اسے کر کر دکھا دیا ہے اور اللہ کے نبی کے نام پر ہم لوگ مر مٹنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو کیا اتنی سی کوشش ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو کام انہوں نے بتایا ہے اور کر کے دکھایا، ان سارے کام کو ہم لوگ اپنے روح تک پہنچا دیں، اپنی زندگی میں، اپنے خون میں اس طریقے سے اسے اتار لیں، بسا لیں کہ ہماری زندگی میں بھی چینج آ جائے 360 ڈگری، ہماری زبان میں مٹھاس آ جائے، ہمارا اخلاق اتنا اچھا اور محبت بھرا ہو جائے، ہم بڑوں کی عزت ویسے ہی کرنے لگیں، اپنے ساس سسر کو بھی اپنے ماں باپ کا درجہ دیں۔ آپ سوچیں، آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ آج کل لوگ دلیل دیتے ہیں، اسلام کا حوالہ دیتے ہیں کہ بہوؤں کے اوپر فرض نہیں ہے۔ میں مانتی ہوں بے شک بہوؤں کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے، لیکن بہوؤں کو کیا انسانیت بھی نہیں ہے؟ کیا عورتوں کے اندر انسانیت بالکل ختم ہو گئی ہے؟ وہ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر میرے ماں باپ بھائی بہنوں کو عزت دے، ان کی ہر خواہشوں کو وہ پورا کرے، ان کے ساتھ خوش رہے، گھومے پھرے، ہماری ہر ضرورتوں کو وہ دھیان میں رکھے، بالکل بیٹا بن جائے۔ لیکن جس ماں نے اپنے کوکھ سے جنما ہے، جس کے پیر کے نیچے جنت ہے، تم اس بیٹے کے آخرت کو خراب کرنے میں پوری بھاگے داری اپنی دے رہی ہو، پھر بھی آخرت کا خیال نہیں ہے؟ کیا صرف دنیا میں ہی رہ جانا ہے؟ سوچیں کون ہے جو میری باتوں کو ریلیٹ کر رہا ہے۔ یہ آج کا ویڈیو جو ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جائے گا، ڈونٹ مائنڈ، بٹ میں ضرور چاہوں گی کہ میری جو بات ہے، جو میں دل سے فیل کرتی ہوں، جو میں چاہتی ہوں کہ ہر گھر، ہر ایک عورت، ہر ایک مرد کے دل دماغ میں میری بات جائے اور وہ اپنی زندگی میں 1% تو سدھار لے کر آنے کی کوشش کرے۔ یہ میری باتیں نہیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اللہ کی بات ہے، یہ رسول کی بات ہے، یہ قرآن میں لکھی ہوئی بات ہے۔ اللہ نے نماز کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل بتایا ہے، لیکن نماز کے بعد اللہ نے اخلاق کو سب سے پسندیدہ عمل بتایا ہے۔ آپ اور ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، صدقہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں، کہاں کمی رہ جا رہی ہے ہمارے اعمال میں؟ کہاں کمی رہ جا رہی ہے آپ کے اعمال میں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، صحت تندرستی پر کچھ نہ کچھ پریشانی لگی ہوئی ہے، گھر کے حالات ساری چیزیں اچھی ہوتے ہوئے بھی صحت اچھا نہیں ہے، پیسے ضائع ہو رہے ہیں؟ کہاں ایسی دقت ہے؟
کہ لوگ اپنے آپ سے دور ہو رہے ہیں، ہم سے دور ہو رہے ہیں. جو ہم محبت چاہتے ہیں لوگ ہمیں اس طریقے کی محبت نہیں دے رہے ہیں. کبھی سوچا ہے اس چیز کو؟ کیوں؟ کیا ہماری زبان مٹھاس بھری نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا جب بات کریں گے تب تلخی والی ہی بات کریں گے، جب بات کریں گے تو جھوٹ ہی بولیں گے؟ کافی سارے ایک ہے، میں ٹاپک اس پہ تھوڑا سا میں اس پہ کہنا چاہوں گی. جھوٹ. کچھ ماں باپ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں. کچھ عورتیں جو ہیں ان کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں صرف عورتوں کی بات تو نہیں کروں گی، معاف کیجیے گا جتنی بھی خواتین میری بات سن رہی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی، چاہے وہ مذاق میں ہو، سیریسلی ہو، کسی بھی بات پہ بات پہ جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو مجبوری میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رشتے کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بٹ کہلاتے وہ جھوٹے ہی ہیں. آپ کے اوپر اگر لیبل لگ گیا ہے جھوٹ کا تو آپ یقین جانیں آپ کے گھر والے، چاہے وہ آپ کی بیوی ہو، چاہے وہ آپ کا شوہر ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایک بار اگر آپ کے اوپر لیبل لگ گیا جھوٹ کا تو آپ اچھا کرو، سچ بولو، جو بھی کرو، آپ کے اوپر جو جھوٹ کا لیبل لگ گیا وہ ٹرسٹ آپ کبھی گین نہیں کر پاؤ گے. وہ ہر بات پہ آپ کو یہی طعنہ دیں گے کہ تم جھوٹی ہو، تم جھوٹے ہو، میں کیسے یقین کروں تمہارے بات کا. میں آپ سب سے مومن بہن ہوں، اور اگر میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. اگر میری باتوں سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں معافی چاہتی ہوں. لیکن میں ہاتھ جوڑ کر کے ریکویسٹ کرتی ہوں، انسان کی ڈر سے شوہر کے ساتھ رشتہ بگڑ نہ جائے، اس ڈر سے ماں باپ آپ سے ناراض نہ ہو جائیں، اس ڈر سے اولاد جھوٹ بولتے ہیں، بیوی جھوٹ بولتی ہیں اپنے شوہر سے کہ کوئی بات ان کو ایسی پتہ نہ چل جائے جس سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے، یا ہمارے رشتے میں درار آ جائے، یا ہم دونوں کے بیچ میں لڑائیاں شروع ہو جائیں. کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو اس ریزن کی وجہ سے جھوٹ بولتی ہیں. کچھ بچے ہوتے ہیں جو ماں باپ کے خوف کی وجہ سے، اتنا اسٹرکٹنیس ہوتا ہے ماں باپ کے اندر کہ اس کے خوف کی وجہ سے بچے جھوٹ بولتے ہیں. کیونکہ ہم لوگوں نے بچوں کے اندر نا ایک بانڈنگ نہیں بنائی ہے. پیرنٹ اینڈ بچوں کی جو بانڈنگ ہوتی ہے نا، وہ جب نہیں بنتی ہے تو بچوں کو جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب آپ ضرورت سے زیادہ اسٹرکٹ ہوتے ہیں، آزادی نہیں دیتے ہیں، ان کی فیلنگز کا خیال نہیں کرتے ہیں، تب بھی بچے جھوٹ بولتے ہیں. اللہ کے واسطے کسی بھی انسان کے ڈر سے کبھی جھوٹ نہ بولیں، کیونکہ اللہ جھوٹے کو کبھی معاف نہیں کرتا. بھلے ہی آپ کا ریزن کچھ بھی ہو، آپ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اس انسان کے سامنے جس کے ڈر سے آپ نے جھوٹ بولا ہے. وہ خود آپ کو ذلیل کرے گا، بات پر ذلیل کرے گا، اور اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جھوٹے کو. کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے مومن غلط ہو سکتا ہے، مومن گناہ کر سکتا ہے، مومن بھٹک سکتا ہے، لیکن مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. لیکن آج دیکھیں ہم مومنوں کے اندر بات پر جھوٹ، غیبت، چغلی، جھوٹ، فریب، خیانت داری. ایسا لگتا ہے جیسے شیطان اپنے رگوں میں خون بن کے جیسے دوڑ رہا ہو نا، ویسے ہی یہ سارے اعمال، کیونکہ یہ شیطانی ہی حرکت ہے نا. جھوٹ بولنا مطلب شیطان، غیبت کرنا مطلب شیطان، چغلی کرنا مطلب شیطان، رشتوں کو توڑنا مطلب شیطان، کچھ غلط کام کرنا مطلب شیطان. مطلب شیطان اس قدر ہم لوگوں کے اندر، ہم مومنوں کے اندر رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے کہ آج مومن اپنے ہی کرموں کی وجہ سے ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. سوچنے کی ضرورت ہے. ہم سب پریشان ہیں، چاہے آپ ہوں چاہے ہم ہوں. ہر انسان کو سدھارنے کی ضرورت ہے، بٹ سامنے والے کو نہیں. میں بھی پہلے یہی کام کرتی تھی کہ میں ہمیشہ سامنے والے کی غلطی کو بتاتی تھی، سامنے والے کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا، اس کو سمجھانا. بٹ سمجھانے سے پہلے
اس بات کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو بات آپ سمجھا رہے ہیں اس بات کو آپ خود فالو کرتے ہیں یا نہیں. اگر آپ کوشش بھی کر رہے ہیں تو بھی اللہ کے ساتھ نیت دیکھتا ہے، اور اللہ جب نیت دیکھتا ہے تو نیت کے حساب سے اللہ اسے عطا کرتا ہے، چاہے وہ قوت ہو، ہمت ہو، حوصلہ ہو، کچھ بھی ہو، اللہ اس کی نیت کا ساتھ دیتا ہے. اس لیے اگر چاہے ہم ہوں چاہے آپ، ایک کہتے ہیں رتی برابر بھی اپنے اندر اگر سدھار کی گنجائش ہے تو پہلے خود کے اندر جھانکیں، خود کو سدھارنے کی کوشش کریں، تب سامنے والے کو آپ بولیں، کیونکہ سامنے والا آپ کو پلٹ کر جواب دے گا کہ پہلے خود کی زبان پر تو شری لے کر آؤ. خود تو محبت کرنا سیکھو، خود تو بڑوں کو عزت دینا سیکھو، خود تو اپنے اخلاق کو ایسا کرو کہ لوگ تم سے ملیں تو مل کر خوش ہو جائیں. جب تم جاؤ تو لوگ تمہیں دعائیں دیں. جب لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کریں تو اس دعا میں تمہیں بنا بولے شامل رکھیں. تو یہ کب ہوگا؟ جب آپ کا ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو اس وقت ہم محبت کروانے والے بنیں گے، نہ کہ خود سے صرف اور صرف اپنی ذات سے محبت کرنے والے بنیں گے. ایسے ماں باپ سے بھی میں کچھ کہنا چاہوں گی، ایسے بہنیں بھی ہیں اپنے معاشرے میں کہ وہ اپنے ساس سسر کو بالکل بھی، کیونکہ میں کونسلنگ بھی کرتی ہوں مسلم لیڈیز کی جو اپنے پاس آتی ہیں اپنے گھر کا پریوار اور چیزوں کو مسئلہ مسائل لے کر کے. تو میں نے زیادہ تر دیکھا ہے لڑکیاں جو نئی شادی شدہ ہیں وہ ساس سسر کے ساتھ رہنا، ان کی باتوں کو سننا بالکل پسند نہیں کرتی ہیں. ان کا کام کر کے دینا، ان کو وقت پر کھانا دینا، ان کو چائے بنا کر دینا، ان کے کپڑے دھونا. جبکہ آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ساری چیزیں بہت آسان ہیں. مسالہ پیسنا جو سلٹی اینڈ سم تھنگ کچھ ہوتا تھا پہلے، سلوٹ، ہمارے لینگویج میں اسے سلوٹ کہتے ہیں. میں بھی گاؤں سے ہی بلانگ کرتی ہوں تو اسے سلوٹ کہتے ہیں. تو اس پہ بیٹھ کر بضابطہ اور مسالہ کو پیسا جاتا تھا، تو وہ محنت کا کام تھا. جب فیملی میں بھائی بہن لوگ ہوتے تھے تو ان کا، اگر آپ بڑی بہن ہیں، آپ گھر کی بڑی ہیں، ذمہ دار ہیں، تو آپ کو کپڑوں کو ہاتھ سے دھونا پڑتا تھا. پہلے سرف میں گلاتے تھے، پھر بیٹھ کر برش مار مار کر ہاتھ سے دھوتے تھے. وہ محنت کا کام ہے. چولہے پہ، لکڑی کا چولہا ہو یا کوئلے کا چولہا ہو یا اسٹوو ہو، اس پر پہلے کھانا بنانا پڑتا تھا. بہت ٹف تھا، لیکن لوگ اس وقت کرتے تھے. اس وقت جو آج سے ہمارے جنریشن سے بھی پہلے کا جو جنریشن ہے اس میں لوگ اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ دیتے تھے. اس وقت بھی ایسے کچھ لوگ تھے جو اپنے ماں باپ کو، اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کا درجہ نہیں دیتے تھے. لیکن آج کا ٹائم ایسا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی شادی شدہ نیا جوڑا جب گھر آتا ہے تو وہ عورت تو بالکل ڈے ون سے اپنی ساس، اپنے سسرال والوں کو دیکھنا ہی پسند نہیں کرتی ہیں. میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں ہوں کہ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ساس کا رویہ اپنی بہوؤں کے ساتھ آکورڈ ہوتا ہے. وہ بولتی زیادہ ہیں، ٹوکتی زیادہ ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی ریزن ہوتا ہے. وہ بولتی ٹوکتی اس لیے ہیں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ لوگ مجھے پرانے فرنیچر کی طرح سائیڈ نہ کر دے. بیٹا بہو کہیں جائیں تو اس سے پہلے پرمیشن لیں، تیار ہونے سے پہلے پرمیشن لیں. ایسا نہ کہ تیار ہو جائیں اور آ کر کہیں کہ ہاں امی اب ہم جا رہے ہیں، ہاں اماں اب ہم جا رہے ہیں. اس میں تو آکورڈ والی سچویشن ہو جاتی ہے نا ماؤں کے لیے. اور مائیں جب بہو لے کر آتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے چھن جائے گا، میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا. ان کے اندر ایک انسیکیورٹی رہتی ہے، ایک فیلنگ ایسی ہوتی ہے جو ان کو بہوؤں کو ناپسند کرنے کا ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ایک فیلنگ پیدا ہو جاتی ہے. وہ غلط نہیں ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوئی ہوتی ہے. آج کل کے ٹائم میں جو لڑکیاں آتی ہیں وہ صحیح معنی میں ان کے کوکھ سے جنے ان کے بچے
جس ماں کے پیر کے نیچے جنت اللہ نے بنایا ہے، اس اولاد کو نافرمان بنا دیتی، اس اولاد کو جو اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا ذریعہ بننا چاہیے، آنکھوں کی ٹھنڈک بننی چاہیے، وہ ان کی آنکھوں کا آنسو بن جاتا ہے۔ بچے کا دل نہیں تڑپتا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، میری آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں میں یہ سوچ کر کے کہ کیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کے آخرت کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ خود کا تو آخرت خراب کر ہی رہی ہیں، لیکن اپنے ہی ہاتھوں اپنے شوہر کا آخرت خراب کر رہی ہیں۔ اور جو وہ ماحول کریٹ کرتی ہیں، وہ یہ نہیں سوچتی ہیں کہ جانے انجانے وہ اپنے بچوں کو وہی تربیت دے رہی ہیں۔ اور اللہ نے تو کہا ہے ایک ہاتھ دے ایک ہاتھ لے والی بات ہے۔ آپ سوچیں اس گھر کے بچے کی تربیت کیا ہوگی جہاں ماں ہر بات پہ اپنے شوہر کو غیبت کرتی ہیں، اپنے ساس سسر کو ذلیل اور رسوا کرتی ہیں، اپنے ساس سسر کو وہ عزت و احترام نہیں دیتی ہیں جو احترام وہ اپنے ماں باپ کو دیتی ہیں، اپنے دیور نندوں کو وہ احترام نہیں دیتی ہیں جو احترام اور محبت وہ اپنے بھائی بہنوں کو دیتی ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ ساس اور سسر صرف اور صرف عزت چاہتے ہیں، وقت پر گھر کا کام ہو جائے، 2 وقت کی جو روٹی وہ بنا رہی ہوتی ہیں وہ وقت پر ان کو دے دیا جائے، چائے کے لیے وقت پر پوچھ لیا جائے، کیونکہ میرے خیال سے بہت کم آج کل ایسا گھر بچا ہے جہاں پہ بائیاں کام نہیں کر رہی ہیں، تو عورتوں کا تو آدھا کام ایسے بھی بڑھ جاتا ہے، عورتوں کی ذمہ داری آدھا تو ایسے ہی بڑھ جاتا ہے، جھاڑو برتن پوچھا تو بائیاں ہی کر جاتی ہیں، جو رہ جاتا ہے وہ کھانا بنانا۔ کپڑے آج کل مشین میں دھل جاتے ہیں، ایسا بھی نہیں کہ آپ کو ہاتھ سے بیٹھ کر رگڑ رگڑ کر دھونے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بھی اتنی تکلیف کیوں ہوتی ہے اس بیچارے بوڑھے ماں باپ کو دیکھ کر؟ کیوں آپ کے دل میں درد نہیں ہوتا ہے کہ میں اپنے ہی ساس سسر کو جو کہ میرے ہیں، اب پوری زندگی وہ میرے ہی ساس سسر رہیں گے؟ ایک ماں باپ کو آپ چھوڑ کر آئی ہیں، اسی محبت اسی شدت سے اگر آپ نے اپنے ساس سسر کو اپنے ماں باپ کی جگہ دے دی، جس طریقے سے صبح آپ اٹھ کر اپنے ماں باپ کے لیے چائے بناتی تھیں، ناشتہ بناتی تھی، اسی محبت اور شفقت کے ساتھ اگر اپنے ساس سسر کو اگر آپ نے بنا کر کے دے دیا تو کیا ہیڈک ہے، کیا گناہ ہے؟ سوچیں کہ اللہ کی نظر میں آپ کا مقام کیا رہے گا؟ اس انسان جو آپ کے ساس سسر ہیں ان کی نظر میں آپ کا مقام کیا رہے گا؟ ایسی عورتوں کو نہ تو گھر والے پسند کرتے ہیں، نہ تو محلے دار پسند کرتے ہیں، نہ تو معاشرہ پسند کرتا ہے۔ جو بدزبان ہو، جس کی آواز اس کے شوہر سے زیادہ اونچی ہو، اس کے گھر کے مرد سے زیادہ اونچی ہو، ایسے لوگوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ زبان دراز عورتیں اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے اپنے شوہر سے بھی مار کھاتی ہیں، اور اڑوس پڑوس والے لوگ جب ان کی رات دن کے جھگڑے چک چک کو سنتے ہیں، ضروری نہیں ہے اگر آپ چلا رہے ہو، جب گھر میں عورت کی آواز باہر جا رہی ہوتی ہے اور رپلائی میں ان کو ساس سسر کی آواز نہیں سنائی دے رہی ہوتی ہے آس پاس کے لوگوں کو، تو امیج کس کا خراب ہوتا ہے؟ آپ کا، اس عورت کا، اس بہو کا، رائٹ؟ اگر آپ لوگ میری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور بتائیں۔ اگر میں کچھ غلط کہہ رہی ہوں، اپنے معاشرے کی عورتوں کو یا لوگوں کو اگر میں نے غلط سمجھا ہے، اگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن کو واپس سے پڑھنے سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر سدھار لانے کی، اپنے اخلاق میں، اپنی محبت میں، اپنے طور طریقے میں، اپنی سوچ میں اگر سدھار لانے کی ضرورت ہے تو کیا میں غلط ہوں؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ آپ سوچیں کہ اگر میری بات کا اثر کسی بھی ایک عورت کے اوپر پڑ گیا اور اس نے دل سے میری باتوں کو سنا، سمجھا اور اپنے اعمال کو سدھارا، تو کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ عورت کا آخرت بنے گا یا نہیں؟
اس کا شوہر جس کا آخرت اس نے خود خراب کیا ہے، اگر اس عورت نے اپنے اندر اگر سدھار لایا تو وہ اپنے شوہر کی آخرت کو صحیح کرنے میں اس کا مدد کرے گی یا نہیں؟ اس کے گھر کے بچے جو بگڑ رہے ہیں، جو جھوٹے ہو رہے ہیں، فریبی ہو رہے ہیں، جو بات بات پہ کینہ رکھنا، چغلی کرنا، رشتوں میں دراڑ پیدا کرنا، کان لگا کر کے باتوں کو جا کر سننا، اپنے دادا دادی کی، اپنے پھوپھی کی، اپنے ریلیٹیوز کی، اور آ کر کمپلین کرنا اپنے ماں باپ کو، یہ ساری حرکتیں جب ان کے گھر کی بند ہوں گی تو ایک گھر جب سدھرے گا، ایک پریوار سدھرے گا، ایک خاندان سدھرے گا، جب ان کے گھر کے بچوں کی شادی ہوگی تو وہی چیزیں وہ کریں گی جو اس نے اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ایک انسان کے دل دماغ میں بھی میری بات اتر آئی اور اللہ اور رسول کا ڈر اور ان سے محبت اگر ان کے دل میں آ گیا تو انشاءاللہ تعالی چینج آئے گا۔ اللہ دلوں پر مہر نہیں لگاتا ہے، جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ دلوں پر مہر نہیں لگاتا ہے، لیکن جب انسان کوشش ہی نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔